أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. پارہ نمبر 13، آیت نمبر 53، سورۃ یوسف۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِی، اور میں اپنے نفس کو کسی عیب سے بری نہیں کرتا. إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّی، کیونکہ نفس تو انسان کو برائی پر ابھارتا رہتا ہے مگر یہ کہ میرا رب، میرا پروردگار رحم کرتا ہے. بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے. وما، اور نہیں، ابریو، بری کرتا، نہیں بری کرتا، نفسی، اپنے نفس کو کسی عیب سے. وما ابریو نفسی، اور میں اپنے نفس کو کسی عیب سے بری نہیں کرتا، پاک صاف نہیں کہتا. ان النفس، کہ بلا شبہ نفس، لامارۃ بالسوء، کیونکہ نفس تو انسان کو برائی پر ابھارتا ہے. امارۃ بالسوء، برائی کی طرف ابھرتا ہے. نفس برائی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، ابھارتا ہے، اس کی طرف مائل کرتا رہتا ہے. الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ میرا پروردگار، میرا رب رحم کرتا ہے، رحم کر دے. میرا رب رحم کرتا ہے تو ہم بچ جاتے ہیں، تو میں بچ جاتا ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کیونکہ نفس تو انسان کا نفس جو ہے، نفس امارہ جو ہے، وہ برائی کی طرف ابھارتا رہتا ہے، انسان کو برائی کی طرف ابھارتا رہتا ہے. الا، یہ کہ میرا اللہ جل شانہ، میرا رب، میرا پروردگار رحم کرتا ہے، رحم کر دیتا ہے. اگر وہ بچا لیتا ہے تو وہ رحم کرتا ہے. ان ربی غفور الرحیم، بلا شبہ بے شک میرا پروردگار، میرا رب غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، بہت بخشنے والا. غفور، بہت رحم بخشنے والا ہے. رحیم، بہت رحم کرنے والا، مہربان ہے. اور میں اپنے نفس کو کسی عیب سے بری نہیں کرتا، کیونکہ نفس تو انسان کو برائی پر ابھارتا رہتا ہے. اسے کہتے ہیں نفس امارہ. نفس امارہ کیا ہے کہ وہ اس کے دل کو، اس کے نفس کو، انسان کو برائی کی طرف لگاتا ہے. اگر تھوڑا سا برائی کا خیال آ جائے تو وہ فوراً چال پڑتا ہے، اور اگر نیکی کا ہو تو وہ سوچنے شروع کر دیتا ہے. تو نفس امارہ کا یہاں تذکرہ فرمایا گیا ہے. اللہ جل شانہ پارہ نمبر 13، آیت نمبر 53. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ آگاہ فرما رہے ہیں جی، سورۃ یوسف ہے. یہ سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے یہاں ذکر فرما رہے ہیں اور ہمیں آگاہ کر رہے ہیں. کیا؟
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کو کسی عیب سے بری نہیں کرتا ہے جی، کیونکہ نفس تو انسان کو برائی پر ابھارتا رہتا ہے. یہ حضرت یوسف فرما رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بڑا نیکوکار ہوں، میرا بچنے والا ہوں، میرا نفس جو ہے وہ مجھے نیکی کی طرف ہی لگاتا ہے. تو کیا فرمایا؟ اور میں اپنے نفس کو کسی عیب سے بری نہیں کرتا. یعنی نفس امارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا ہے جی. وہ نیکی بھی کر سکتا ہے اور برائی بھی کر سکتا ہے. برائی کی طرف مائل ہونے والا جو انسان کا نفس ہے امارہ، نفس امارہ جو ہے وہ برائی کی طرف اس کو لگانے کی کوشش کرتا ہے. انسان برائی کی طرف جلد مائل ہونے کی کوشش کرتا ہے. آج آپ دیکھ لیں یہ چغلیاں، یہ غیبت، یہ برائیاں ہیں جی، یہ اس طرف فوراً انسان آمادہ ہو جاتے ہیں. اور زناکاریاں اور یہ بازاروں کے اندر اور بے پردگیاں اور یہ چیزیں اسراف وغیرہ فوراً اس کی طرف انسان مائل ہو جاتے ہیں. یہ انسان کا نفس ہی ہے، اس کو جو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں اور یہ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، وہ کر گزرتا ہے، وہ یہ نفس امارہ کی بدولت ہے جی. تو حضرت یوسف یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. اور میں اپنے نفس کو کسی عیب سے بری مبرہ نہیں کہتا، مبرہ نہیں کرتا. کیونکہ نفس تو انسان کو برائی، بے حیائی، بے غیرتی، بے شرمی، اسراف ہے جی، یہ زناکاری، یہ برائیاں ہیں، یہ بالسوء فرمایا ہے جی. اس واقعے میں تذکرہ کرتے ہوئے تو فرمایا کہ انسان کو برائی پر ابھارتا رہتا ہے. یہ نفس ہمارا برائی پر ابھارتا رہتا ہے، ابھارتا ہے، مگر یہ کہ میرا رب رحم کر دیتا ہے. رب نے رحم کر دیا ہے جی، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کر دیتا ہے، رحم کرتا ہے تو ہی بچ سکتے ہیں. تو پھر نفس انسان کو برائی پر نہیں لگاتا. یہ اللہ کی طاقت میں شامل ہے. یہ اللہ سے طلب کرتے رہنا چاہیے، اس کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے. پھر کیا فرمایا کہ وہ میرا رب بہت بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور اس آیت مبارک کی روشنی میں ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے کاروباروں میں، اپنے معاملات میں، روز و شب میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، مجالس میں اور دیگر کاروباری سرگرمیوں میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم برائیوں کے اندر اور برے رستوں کے اندر فوراً مائل نہ ہو جائیں. سوچیں، غور کریں، اللہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ اس کے بغیر بھی انسان کا وقت گزر سکتا، اور اس کے بغیر جو وقت گزرے وہ بہتر ہے جی. تو انسان طرح طرح کے کھانے اور یہ اسراف اور بڑا بڑا کچھ تو واقعات میں آتا ہے نا. تو فرمایا کیا اللہ کے پاس بھیجا ہے جی کہ یہ بڑا بڑا کچھ ہے، بڑا کھاتے ہیں پیتے ہیں اور یہ چیزیں ہیں. لیکن فرمایا جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے وہ وہاں پہنچا. جو کھا لیا وہ ختم، جو پہن لیا وہ ختم ہے جی. تو پیچھے جو رہ گیا وہ لوگوں کا. تو اسراف کے اندر بھی جو یہ اعمال ہیں ملنے برتنے کے، کھانے پینے کے اور دیگر، اس میں آتے ہیں جی پردہ، بے پردگی اور یہ داڑھیوں کا کٹوانا اور یہ دیگر، اور آنکھوں کی بے حیائی اور اجزاء کی، جسم کی اور حصوں کی، اور یہ چلنا اور یہ پھرنا اور یہ آوارگی، یہ ساری بالسوء میں شامل ہے، برائی ہے. تو انسان اس کی طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے. اس کے اندر، انسان کے اندر شیطان موجود ہے، وہ فوراً اس کو اس طرف لگانے کی کوشش کرتا ہے. تو لیکن اگر انسان توفیق اپنے رب سے جو بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، تو وہی اس نفس امارہ سے بچا سکتا ہے. تو حضرت یوسف کے اس واقعے کے اندر یہ بہت بڑی اہم بات ہے. تو اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت کھول کے بیان کر دی ہے جی. آج یہ لڑکیاں اور یہ بے پردگیاں اور یہ دیگر اور یہ گھروں میں اور مجالس میں اور ان جگہوں کے اوپر ہم دیکھتے ہیں جی، فدا ہو رہے ہوتے ہیں لوگ، یہ ایسا پیسہ لٹایا جاتا ہے. اور اسی طرح دیگر ایسے لوگ جو غیر اللہ شرکیہ کاموں میں بھی ہے جی، وہ بڑی بے حیائیوں میں ہے جی، وہ شرک، مشرکانہ رسوم میں اور ان چیزوں میں وہ پیسہ لٹاتے ہیں. شرک علیحدہ ہے اور اسراف علیحدہ ہے، ان پہ شیطان چڑھا ہوتا ہے اور شیطان کے یہ کام ہے اور یہ برائیوں کے رستے ہیں.
تو مگر جس کو رب روک کے رک جانا، اور رب کی توفیق سے یہ ممکن ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بہت اہم آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ پارہ نمبر 13 اس میں سورۃ یوسف میں ہمیں نقل کر دی، ہمارے قرآن پاک میں موجود، اور یہ قیامت تک رہنی ہے، اور ہم اس کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔